چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آئی وانٹڈ ٹو ایڈریس یو پیپل ریگارڈنگ سم ویری امپورٹنٹ ٹاپکس. بیسیکلی ان تینوں ٹاپکس کا تھیم جو ہے ایک سینٹرل تھیم ہے، اور اسی سینٹرل تھیم کے مطابق ہماری یہ جو پوری ٹاک ہے آگے جو آنی ہے وہ ریوالو کرنی ہے. اور وہ تھیم ہے دا فرسٹ 10 days آف ذی الحج، جو کہ انشاءاللہ پاکستان میں سنڈے سے اسٹارٹ ہونے ہیں. اینڈ ہینس وی کین سے کہ فرسٹ ذی الحج کی جو فرسٹ نائٹ ہے وہ سیٹرڈے کو مغرب کے بعد سے اسٹارٹ ہو جائے گی. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ان راتوں کی، ان دنوں کی امپورٹنس کو سمجھنا ہے. ذی الحج کا جو مہینہ ہے یہ اسلام سے پہلے سے ہی بہت تقدس کا حامل ہے. زمانے جاہلیت سے ہی 4 مہینے ایسے تھے جن کی ایون مشرکین the pagans of Makkah used to have a lot of respect for these months, so much so that even if they were having a war and one of those months came in between, they would pause the war and let these months pass and then resume the war. وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ رجب، ذی قعد، ذی الحج اور محرم. So the month of ذی الحج lies in these 4 months, and hence its importance and its sanctity is there even before Islam's advent. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. اور پھر یہ کہ جب یہ مہینہ آلریڈی مقدس ہے، اینڈ دین اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ مزید اس کی پہلی 10 راتوں کا تقدس ہم سے بیان فرماتے ہیں قرآن مجید میں. when we take a look at سورۃ الفجر، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ says اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر. قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور 10 راتوں کی. جمہور مفسرین the majority of the مفسرین سے کہ اس آیت میں 10 راتوں سے مراد ذی الحج کی پہلی 10 راتیں ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 راتیں اسپیشلی the first 10 days of ذی الحج these are of special importance. گویا کہ اب آپ سمجھیے کہ ذی الحج کا مہینہ in itself اپنی ایک سینکٹیٹی رکھتا ہے، زمانے جاہلیت سے اپنی ایک سینکٹیٹی رکھتا ہے. اس کے اوپر مزید ان 10 دنوں کی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ جو ہے قرآن مجید میں قسم کھا رہے ہیں. جب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ قرآن مجید میں کسی چیز کی قسم کھا رہے ہیں دین اٹس ایزی فار اس ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس چیز کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہوگی. لہٰذا اسلام کی ایک بہت عظیم عبادت ان ایام میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے مشروع کی ہے، اور وہ عبادت ہے حج، جس میں حاجی بیت اللہ جمع ہوتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. نہ جانے کتنے حاجی روز ان ایام میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور ان کے اس عمل کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ من حیث الامت پورے کی پوری امت کے ساتھ اسپیشل خیر اور برکت کے معاملے فرماتا ہے. اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کورونا کی وبا کو ختم فرمائے تاکہ حرمین شریفین کی رونقیں دوبارہ بحال ہو سکیں، اینڈ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ بار بار ہمیں ادب و احترام والی حاضری نصیب فرمائے. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہو گیا ان 10 راتوں کی امپورٹنس کا. اب چونکہ ان کی اتنی امپورٹنس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اپنے کلام سے ظاہر ہو رہی ہے، therefore اٹس نو سرپرائز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ایام کی امپورٹنس ہمیں مسلمانوں کو بہت باور کرائی، اینڈ ان ایام میں نیک اعمال کرنے کی اسپیشل ترغیب دی. اینڈ therefore we find احادیث جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پرزور تاکید کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ ان 10 دنوں کے، ایکچولی 10 تو نہیں ہو سکتے، 9.5 دنوں کے، 9.5 کو بھی میں ڈیفائن کر دوں گا تھوڑی دیر میں. ان 9.5 دنوں کے روزے رکھیں اینڈ رات میں قیام کریں، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں، وغیرہ وغیرہ مختلف عبادات کی جائیں. تو یہ ہو گئی ان 10 دنوں کی امپورٹنس. اچھا، ایک عبادت میں نے آپ کو بتا دی جو کہ کیا ہے؟ حج. دوسری عبادت جس کا جو کہ ان 10 ایام سے وابستہ ہے، اسپیشلی 10th ڈے پہ جو چیز ان سے وابستہ ہے وہ ہے قربانی کا عمل. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آرڈر دیا تھا کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو میری راہ میں قربان کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اشارہ کس طرف ہے. روانہ ہوتے ہیں حجاز کی طرف جہاں ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام موجود ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا حکم بتاتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے. حضرت اسماعیل بھی ایک باکمال باپ کے باکمال بیٹے کہتے ہیں ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، منظور ہے.
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منا کے میدان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کے جاتے ہیں، گلے پہ چھری چلاتے ہیں اپنی آنکھوں کو بلائنڈ فولڈ کر کے۔ بلائنڈ فولڈ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ چھری چلاتے ہوئے ہاتھ لڑکھڑا نہ جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آرڈر کو پورا کرنے میں کہیں کوئی خلش پیدا نہ ہو جائے دل میں، کہیں ہاتھوں میں ایک رکاوٹ نہ آ جائے، ایک ہیسیڈنسی نہ آ جائے۔ آنکھوں پہ بلائنڈ فولڈ لگا کے جب گردن پہ چھری چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو چھری چل کے ہی نہیں دیتی، انفیکٹ چھری چل رہی ہوتی ہے، گردن کٹ کے نہیں دے رہی ہوتی، گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس گردن کے اوپر کوئی پتھر کی سل رکھ دی ہے جو کہ چھری کو اس کا ایکشن کرنے سے روک رہی ہے۔ غیب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آواز آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم سے جو ٹیسٹ لینا چاہا تھا، اللہ نے اس ٹیسٹ میں تمہیں پورا تم اس ٹیسٹ پہ پورا اترے ہو۔ اینڈ اے ریم واز سینٹ فرام جنہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام سیکریفائز دیٹ ریم، اور اس کے بعد سے قربانی کی سنت یہ امت میں چل پڑی، اینڈ تمام ذی استعداد لوگوں پر قربانی کو واجب کر دیا گیا۔ اب قربانی کب واجب ہوتی ہے کسی کے اوپر، اس کے اوپر ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ یہ بات بہرحال ہم نے اسٹیبلش کر دی کہ قربانی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت پر واجب کی ہے۔ اسی وجہ سے سورۃ الکوثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ باقاعدہ طور پہ حکم بھی دیتے ہیں، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وانحر، اور قربانی کرو۔ لہٰذا پتہ چل گیا کہ قربانی جو ہے یہ کرنی بھی ہے، واجب ہے، کیونکہ حکم جو ہے وہ کسی چیز کو واجب کرنے کے لیے ہی آتا ہے۔ اوکے، تو اب قربانی ہم پہ واجب ہے، جو ہم میں سے ذی استعداد ہیں، دوز آف اس ہو کین افورڈ اٹ، اس کا سٹینڈرڈ کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے آ جائے گا۔ قربانی ہمارے اوپر واجب ہے۔ ناؤ فار دوز پیپل جو کہ قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے لیے مسنون ہے کہ وہ پہلی ذی الحج سے پہلے یعنی اس سال کے مطابق اگر دیکھا جائے تو سیٹرڈے کو مغرب سے پہلے اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے جسم کے غیر ضروری بال جو بھی ہیئر کٹ وغیرہ کرانا ہے وہ کرا لیں، اور پھر قربانی تک یہ چیز نہ کریں۔ ایسا کرنا مسنون ہے، مستحب ہے، اس پہ ایڈیشنل ثواب ہے۔ لیکن اب یہاں پہ کچھ لوگوں کو ایک کنفیوژن آ جاتا ہے، وہ کنفیوژن یہ ہے کہ پلیز سمجھ لیجئے کہ یہ چیز یعنی کہ ان 10 دنوں میں ناخن کا، بالوں کا نہ کٹوانا، نہ ٹرم کروانا، یہ ایک الگ سنت ہے، قربانی ایک الگ واجب ہے۔ ریممبر کہ بالوں کا نہ کٹوانا اینڈ ناخنوں کا نہ ترشوانا یہ قربانی کا پری ریکویزٹ نہیں ہے۔ ہم میں سے کافی سارے لوگ ایسے ہیں، جیسے خود میرا واسطہ پڑا ہے، جن سے اگر پوچھا جائے کہ اس سال قربانی کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں کر رہے، حالانکہ کافی امیر لوگ ہوتے ہیں۔ پوچھا جائے کیوں نہیں کر رہے، جیسے کہ ہم نے ایکسیڈنٹلی اپنے بال کٹوا لیے تھے یا اپنے ناخن کاٹ لیے تھے تو اس لیے قربانی نہیں کر رہے۔ تو پلیز سمجھ لیجئے گا اس بات کو کہ ناخن کاٹنا یا بال وغیرہ منڈوانا، ترشوانا، واٹ ایور، یہ ایک الگ عمل ہے، ایک الگ اس کی حیثیت ہے، ایک ایڈیشنل ثواب والی حیثیت ہے۔ قربانی کے عمل کی اپنی ٹوٹلی ایک الگ امپورٹنس ہے۔ دیر فور پلیز ڈونٹ تھنک کہ بالوں کا نہ کٹوانا یا ناخن کا نہ کلپ کرنا یہ کوئی قربانی کی پری ریکویزٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، ہمیں حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ہے کہ حجاج سے مشابہت کی خاطر اس مستحب پر اور اس مسنون پر عمل کرنے کی خاطر اپنے طور پہ کوشش کریں کہ ہم ان 10 دنوں میں اپنے ناخن نہ کاٹیں، اپنے بال وغیرہ نہ کاٹیں۔ لیکن اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی قربانی ایکسیپٹ نہیں ہوگی، قربانی آپ کو بہرحال پرفارم کرنی ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس ایلیجیبلٹی کرائٹیریا پہ وچ از گوئنگ ٹو ڈیسائیڈ ویدر آپ پہ قربانی فرض ہے، واجب ہے، یا قربانی واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بہت لوگوں کو بہت کنفیوژن ہوتا ہے، یہ حصہ تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہوگا تو پلیز اسے بہت غور سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ قربانی اینڈ زکوٰۃ دونوں کا نصاب، دونوں کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا علیحدہ علیحدہ ہے۔ دیٹ مینس کہ اکثر دفعہ ایک بات جو کہی جاتی ہے لوگوں سے کہ جی اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے تب آپ کے اوپر قربانی لگتی ہے، یہ ایک غلط کانسیپٹ ہے۔ میں آپ کو دونوں کا نصاب سمجھا دیتا ہوں، امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں کے اوپر لاگو ہوتی ہے۔ نمبر 1، سونے کے اوپر،
نمبر 2 چاندی کے اوپر، نمبر 3 کیش کے اوپر، نمبر 4 مال تجارت کے اوپر۔ ہم نارملی شہری لوگ جن معاملات سے وابستہ ہوتے ہیں ان میں انہی 4 چیزوں کے اوپر ہی انسان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے۔ یوزولی ہم شہری لوگوں کی ملکیت میں اتنا مویشی نہیں ہوتا جس کے اوپر زکوٰۃ آئے، دیئر فور آئی ایم ناٹ ٹچنگ آن دیٹ اسپیکٹ یہاں پہ۔ اب سمجھیے گا، اگر کسی شخص کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ 1 روپیہ بھی نہیں ہے، سونے کے علاوہ ذرا سی چاندی بھی نہیں ہے، سونے کے علاوہ کوئی بھی مال تجارت نہیں ہے، انڈر دیٹ سرکمسٹانس اگر اس شخص کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے اینڈ اس کے اوپر 1 سال پورے کا پورا گزر چکا ہے، دیٹ مینس لیٹس سے آئی گیٹ 7.5 تولہ سونا ٹوڈے اینڈ دین آفٹر 1 year ہیز پاسڈ، اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کے پاس صرف چاندی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، چاندی کے علاوہ نہ ذرا سا بھی سونا ہے، نہ ذرا سا بھی کیش ہے، نہ ذرا سا بھی مال تجارت ہے، ان دیٹ کیس اگر اس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو اینڈ اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو، تب یہ شخص زکوٰۃ دینے کے لیے ایلیجبل ہوگا۔ کیش اینڈ مال تجارت کے اوپر آ جاتے ہیں۔ کیش میں اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس شخص کے پاس جو کیش موجود ہے، چاہے وہ بینک بیلنس کی فارم میں ہو، چاہے وہ اس پروویڈنٹ فنڈ کی فارم میں ہو جو اس کو اپنی کمپنی سے آلریڈی مل چکا ہے، چاہے وہ شیئرز کی فارم میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اس کی تفصیلات مزید جو ہیں وہ مفتیان کرام سے معلوم کر لی جائیں۔ تو کیش اماؤنٹ اگر اس کے پاس اتنی ہے دیٹ گوز اپ ٹو دا اماؤنٹ آف 52.5 تولہ چاندی، تو اس کے اوپر 1 سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ یعنی لیٹس ازیوم کہ آج کے دن میں 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 55,000 ہے، مجھے آج کہیں سے 55,000 مل جاتے ہیں، تو اب جب یہی ڈیٹ اسلامک ڈیٹ واضح رہے، ناٹ دا کرسچن ڈیٹ، جب یہ اسلامک ڈیٹ نیکسٹ ایئر آئے گی تو اب میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ مال تجارت کے اوپر آ جاتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے پاس تجارت کی غرض سے کوئی سامان موجود ہو، بکس ہوں، لیپ ٹاپس ہوں، موبائلز ہوں یا واٹ ایور، اگر تجارت کی غرض سے وہ پرٹیکولر چیز اس کے پاس موجود ہے تو اگین اف دا اماؤنٹ goes up to or crosses the amount of 52.5 تولہ چاندی then once the year is complete اب یہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب نوٹس کیجئے کہ میں نے اس پورے کے پوری اماؤنٹ میں ایڈیشنل سامان کو کہیں کاؤنٹ نہیں کیا۔ دیٹ مینس if let's say a person has 25 cars and none of those cars is for sale and that guy even uses just one of those 25 cars، تو جو ریمیننگ 24 کارز ہیں وہ زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی ایلیجبلٹی کیلکولیٹ کرنے میں استعمال نہیں ہوں گی۔ چنانچہ اگر اس آدمی کے پاس 25 گاڑیاں ہیں اینڈ ذرا سا بھی سونا نہیں ہے، ذرا سی بھی چاندی نہیں ہے، ذرا سا بھی کیش نہیں ہے، ذرا سا بھی مال تجارت نہیں ہے، تو وہ شخص زکوٰۃ کے لیے ایلیجبل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ادا کرے گا۔ زکوٰۃ ریسیو بھی نہیں کر سکتا وہ، لیکن زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا یوزولی کام جو ہے وہ کپڑوں کے 3-4 جوڑوں میں بہت سکون سے چل جاتا ہے، بٹ اسٹل اف سم ون ہیز لیٹس سے 25 سیٹس آف کلوتھس، 30 سیٹس آف کلوتھس، جو ایڈیشنل کپڑے ہیں اگر وہ تجارت کی غرض سے نہیں خریدے گئے، سو دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی کیلکولیٹڈ، دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹیکن انٹو کنسیڈریشن وائل کیلکولیٹنگ دا نصاب فار زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کا نصاب، زکوٰۃ کی ایلیجبلٹی کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ ایڈیشنل سامان کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتے۔ اینڈ زکوٰۃ میں دوسری چیز کیا ہے، آج اگر آپ کے پاس مال آیا ہے تو آج آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے، آپ کے اوپر زکوٰۃ 1 سال کے بعد فرض ہوگی۔ ایک اور بات میں کلیریفائی کر دوں، چونکہ زکوٰۃ کی بات نکل ہی گئی ہے تو یاد رکھیے گا ہر روپے پہ زکوٰۃ لگنا ضروری نہیں ہوتا، ہر روپے پہ 1 سال پورا ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے یہ آپ کا جو آپ کے پاس جب اماؤنٹ آتا ہے نا، تو دس ایکچولی مارکس دا اسٹارٹ آف دا لمٹ۔ سو ناؤ پلیز انڈرسٹینڈ دس، لیٹس سے آئی گیٹ 52.5 تولہ چاندی ٹوڈے، ٹھیک ہے، میں یہ ڈیٹ اپنے پاس نوٹ کر لوں گا۔ اب اوور دا ایئر میرے پاس اس 52.5 تولہ چاندی میں پیسے کی کمی بھی آئے گی، ہو سکتا ہے زیادہ ہو جائے۔ لیٹس سے کہ جب یہ اسلامک ڈیٹ اگلے سال دوبارہ آتی ہے، میرے پاس
70 تولہ چاندی لیٹ سے موجود ہے. تو اب دیکھیے یہ 70 تولہ چاندی جو ہے آبویسلی جو ایک ایڈیشنل اماؤنٹ آیا ہے چاندی کا، ایڈیشنل 17.5 ہے، ہاں ایڈیشنل 17.5 تولہ چاندی جو میرے پاس آیا ہے، اس کے اوپر تو سال نہیں گزرا پورے کا پورا، بٹ یاد رکھیے گا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ لگے گی. تو خلاصہ یہ ہوا اس پوری کی پوری ڈسکشن کا کہ زکوٰۃ میں کیا ہوگا کہ آپ کا سال پورا ہونے کے بعد واٹ یو ول سی از دیٹ واٹ آر دا ایسٹس دیٹ یو ہیو، ان کی آپ ویلیویشن کریں گے، اس کا 2.5% نکالیں گے اور وہ آپ زکوٰۃ میں ادا کریں گے. یہ ہو گیا ہمارا زکوٰۃ کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا. اب آ جاتے ہیں قربانی کے، اسی طریقے سے یہی صدقۃ الفطر کا بھی ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے. قربانی اینڈ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کی طرف. تو یاد رکھیے گا یہ زکوٰۃ سے 2 اسپیکٹس میں مختلف ہے. اسپیکٹ نمبر 1، میں نے آپ لوگوں کو یہ بات بتائی کہ زکوٰۃ کا نصاب کیلکولیٹ کرنے میں ہمیں جو ضرورت سے زائد سامان ہوتا ہے اسے کنسیڈر نہیں کرنا ہوتا، لیکن قربانی اینڈ صدقۃ الفطر اینڈ ایلیجیبلٹی ٹو ریسیو زکوٰۃ، ان تینوں میں ہمیں اپنا ایڈیشنل سامان دیکھنا ہے. دیر فور وہ جو 25 گاڑیوں والے انکل تھے نا، 25 گاڑیوں والے انکل کے اوپر زکوٰۃ تو نہیں ہے، لیکن وہ زکوٰۃ ریسیو بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس جو ضرورت سے زائد سامان ہے اس کی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر رہی ہے. اینڈ اگرچہ ان کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ان کے اوپر قربانی بہرحال واجب ہے، کیونکہ ضرورت سے زائد جو ان کے پاس سامان ہے اس کی اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کو کراس کر رہی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس بہت سارے ایکسٹرا کپڑے موجود ہیں، اگرچہ وہ کپڑے آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدے ہوئے، آپ ان کی اماؤنٹ اسٹیمیٹ کریں گے. اگر وہ اماؤنٹ 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ کو پہنچ رہی ہے، دین ایون ایف یو ڈونٹ ہیو اے پینی ان کیش، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی کہ زکوٰۃ کی کیلکولیشن میں، کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی ایلیجیبلٹی دیکھنے میں ہم ضرورت سے زائد سامان کو کنسیڈریشن میں نہیں لیتے، لیکن زکوٰۃ ریسیو کرنے کی ایلیجیبلٹی میں، صدقۃ الفطر کی ادائیگی کے وجوب کی ایلیجیبلٹی چیک کرنے میں، اینڈ قربانی کے وجوب کی ایلیجیبلٹی چیک کرنے میں ضرورت سے زائد سامان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ پہلی بات ہو گئی، پہلا بہت امپورٹنٹ ڈفرینس ہو گیا زکوٰۃ کے نصاب اینڈ قربانی کے نصاب میں. دوسری چیز یہ کہ دیکھیے اگر میرے پاس لیٹ سے آج 7.5 تولہ چاندی سونا آیا ہے لیٹ سے، تو کیا مجھے میرے اوپر اسی سال زکوٰۃ واجب ہو جائے گی؟ نہیں، میرے اوپر زکوٰۃ اگلے سال جب یہ ڈیٹ آئے گی اس وقت مجھے بیٹھ کے کیلکولیشن کرنا ہے، اینڈ دین آئی ول پے مائی زکوٰۃ. بٹ قربانی میں ایسا نہیں ہوتا، وچ مینس کہ اگر کسی شخص کو 12 ذی الحج کے دن ہی اماؤنٹ ملتی ہے نا، بیکاز 12 ذی الحج تو قربانی کا دن ہے نا، 12 ذی الحج کے دن ہی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی اماؤنٹ کے مطابق جو نصاب ہے پورا ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اسی وقت قربانی واجب ہو جائے گی، اسی وقت صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہو جائے گا. آئی ہوپ یہ بات میں آپ لوگوں کو سمجھا پایا ہوں. اب لوگوں کے دلوں میں ایک اور بہت امپورٹنٹ مسکنسیپشن ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم ارن نہیں کرتے لہٰذا ہمیں قربانی نہیں کرنی. یہ غلط کانسیپٹ ہے. ہم مالیت کو دیکھیں گے کہ آپ کے پاس ایسٹس کتنے ہیں، آپ کے پاس اماؤنٹ کتنا ہے، کیا آپ اماؤنٹ کے اعتبار سے اس سٹینڈرڈ پہ پورا اتر رہے ہیں یا نہیں اتر رہے، ریگارڈلیس آف ویدر یو ارن اور ناٹ. سو اف یو آر ارننگ تب بھی آپ کے اوپر تب بھی آپ کے اوپر قربانی لاگو ہو سکتی ہے. اینڈ ایون ایف یو آر ناٹ ارننگ، ایون ایف یو آر لیٹس سے ہاؤس وائف اینڈ یو ہیو جویلری ان یور پوزیشن، یو ہیو ایکسٹرا کلوتھس ان یور پوزیشن، آپ کے اوپر پھر بھی قربانی لازم ہوگی. تو یہ میرا سیکنڈ ٹاپک پورا ہو گیا. اب دیکھیے آئی انڈرسٹینڈ کہ اکثر دفعہ یہ حکم بہت مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بکرے اور حصے وغیرہ بھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، تو یہ بڑا ایک مشکل آرڈر بن جاتا ہے انسان کے اوپر کبھی کبھی کہ قربانی کیسے کروں، واجب تو ہے میرے اوپر بٹ آئی ڈونٹ ہیو انف کیش جس میں قربانی کر سکوں. تو
اس سچویشن میں انسان کو کرنا یہ ہے کہ بھائی وقف قربانیاں بھی تو ہو ہی رہی ہوتی ہیں چترال وغیرہ کے لیے، آپ کو اکثر دفعہ دکھتا ہے، اور ان کے ریٹس بہت کم ہوتے ہیں، تو انسان وہاں پہ قربانی کر کے اس واجب کو اپنے ذمے سے ادا کر دے، نہ کھائے گوشت، لیکن ایٹ لیسٹ اپنے اوپر اس واجب کو رکھے نہیں۔ یس آئی انڈرسٹینڈ کہ یہ آرڈر مشکل ہے، بٹ دس از ہاؤ اٹ از۔ احادیث سے جو ہم نے رولنگز وغیرہ ایکسٹریکٹ کی ہیں، ان سب کا خلاصہ جو فقہا نے ایکسٹریکٹ کی ہیں، ہم تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جو فقہا نے احادیث اینڈ دیگر نصوص کو سامنے رکھتے ہوئے جو رولنگز ایکسٹریکٹ کی ہیں، اس کا کرکس یہی بنتا ہے which yes in the present day scenario it does become a bit difficult, but this is how it is fortunately or unfortunately۔ جس بندے نے زیادہ مشکل سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے قربانی کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اس کی قربانی کا کتنا زیادہ اجر ہوگا ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک موسر، ایک امیر آدمی کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا پہلا خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرا ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بخشش فرما چکے ہوتے ہیں۔ تو ایک معسر آدمی جو کہ ذرا تنگ دست ہے بٹ زکوٰۃ کے نصاب پہ پورا اتر رہا ہے، اس کے باوجود بہت مشکل میں ہوتے ہوئے بھی قربانی کر رہا ہے۔ وی کانٹ ایون امیجن واٹ ایوارڈز اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیز فار دیٹ پرسن۔ تو اس پہ عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے۔ یہ میرا دوسرا ٹاپک ہو گیا۔ اب تیسرے اینڈ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک کی جانب میں بڑھ رہا ہوں، جس کے لیے میں مینلی یہاں پہ آپ لوگوں سے مخاطب ہونا چاہتا تھا، اسپیشلی جو ہمارے نوجوانان ہیں، میں ان سے یہاں مخاطب ہونا چاہ رہا ہوں۔ بات یاد رکھیے گا، دیکھیے قربانی جو ہے اس مہینے کی ایک بہت امپورٹنٹ عبادت ہے، لہٰذا قربانی کا جانور ڈھونڈنا بھی عبادت ہے اینڈ اس کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ سب کے سب عبادات ہیں۔ کیوں؟ بیکاز قربانی کی عبادت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ لیکن پتہ ہے پرابلم کیا آتا ہے ہماری سوسائٹی میں کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، بٹ انفارچونیٹلی دس از سم تھنگ دیٹ ہیپنس۔ ہمارے پاس دیکھیے قربانی کا جانور خریدنا عبادت تو ہے، لیکن خریدنے کے لیے جانا آپ کو کہاں ہے؟ منڈی جانا ہے کہ نہیں جانا؟ اینڈ منڈی ان دا اینڈ ایک بازار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک شہروں میں سب سے زیادہ مبغوض جگہیں، سب سے زیادہ ناپسندیدہ جگہیں شہروں کے بازار ہیں، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جگہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک شہروں کی مسجدیں ہیں۔ اب ذرا سا ایک تقابلی موازنہ کریں۔ In the beginning of my talk, I talked about the importance of these 10 nights and how Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has enjoined Muslims to indulge in as much worship as possible in these 10 days. Now, taking that into consideration, is it befitting for us to spend excessive amounts of time in the mandi rather than the masjid? ہمارے پاس منڈی جانا ایک تفریح بن چکا ہوتا ہے۔ منڈیوں میں گئے ہوئے ہیں، پھر رہے ہیں، جانور خریدنے کی نیت نہیں ہے، بس جانور دیکھ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ٹائم ضائع ہو رہا ہے، نمازیں قضا ہو رہی ہیں، یا اگر نمازیں قضا نہیں بھی ہو رہی، جماعتیں بڑی کیجولی چھوڑی جا رہی ہیں۔ کیا ان 10 دنوں کے تقدس کا یہ صحیح احترام ہم کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا۔ ہم تو ان 10 دنوں کو بیسیکلی ضائع کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 10 دنوں کی کیا امپورٹنس بیان فرما رہا ہے کہ ان کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں اٹھا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از enjoining us to fast in the days and worship in the nights، اینڈ ہم وہ راتیں منڈی میں گزار رہے ہیں، اینڈ منڈی میں چلے جانور لینے کے لیے جایا جا رہا ہے تو وہ تو عین ثواب ہے، لیکن خالی تفریحوں کے لیے جایا جا رہا ہے، فالتو میں بیوپاریوں کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مطلب جانور خریدنا نہیں ہے، پورے کا پورا بیوپاری سے سودا کریں گے اور پھر کہیں گے نہیں خریدنا نہیں تھا، ایسی تفریح کر رہے تھے یا اینی تھنگ آف دیٹ سارٹ۔ اول تو اس طریقے کا سودا کرنا جہاں پہ آپ کی خریدنے کی نیت نہ ہو، آلریڈی یہ بہت مکروہ اور بہت ناپسندیدہ فعل ہے۔ اینڈ اب آپ دیکھیے یہ مقدس ایام جن میں حاجی حج کر رہے ہیں، جن کی اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، ان مقدس ایام میں آپ ایک ناپسندیدہ عمل کر رہے ہیں تو اس ناپسندیدہ عمل کی ناپسندیدگی ایلیویٹ نہیں ہو جائے گی؟ ڈیفینیٹلی بہت ایلیویٹ ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے نارمل دنوں میں بھی فالتو میں بازاروں میں پھرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ ان 10 دنوں میں جہاں پہ یو شوڈ بی میکسیمائزنگ یور ٹائم ان دا مسجد، آپ ایکسیسو ٹائم فالتو میں منڈیوں میں جا کے اپنی اس عمل کی
ناپسندیدگی کو ایلیویٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ ڈیفینیٹلی کر رہے ہیں. تو پلیز انڈرسٹینڈ دا پرائیورٹی کہ کس وقت کیا کام کرنا ہمارے لیے زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اسی طریقے سے ایک اور بڑی امپورٹنٹ غفلت لوگ کرتے ہیں اور وہ اکثر دیکھنے میں آتی ہے. یہاں قربانی کے جانور آئے، وہاں ہمارے جو مرد حضرات ہیں، جو ہمارے نوجوانان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو جانور کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے، جانور کی خدمت کرنی ہے آپ کو، اس کا ثواب ہے، اینڈ اسی سے قربانی کی اصل اسپرٹ پیدا ہوگی. لیکن ایٹ دا کاسٹ آف نماز. مساجد خالی ہو جاتی ہے ان ایام میں، دیکھا جاتا ہے جو لوگ بڑے ریگولر جماعت میں شریک ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی مساجد میں نظر نہیں آ رہے ہوتے. کہاں تھے بھائی؟ قربانی کے جانور کا خیال رکھ رہے تھے. واضح رہے، جب ہم چیزوں کے پرائیورٹی آرڈر کو ادھر ادھر کرتے ہیں نا، تو اگر ہم لیس پرائیورٹی والی چیز کو ہائی پرائیورٹی والی چیز کے اوپر پرائیورٹائز کر رہے ہیں تو وہ لیس پرائیورٹی والی چیز اپنا ثواب کھو دیتی ہے، اینڈ الٹا آپ کے اوپر اب وبال آ جاتا ہے. ریممبر، یہ جو قربانی ہے یہ تو سب کے اوپر واجب بھی نہیں ہے نا. یہ تو میں نے آپ کو ابھی پورے کا پورا بہت تفصیل کے ساتھ ایک ایلیجبلٹی کرائٹیریا سمجھایا. اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا پہ جو حضرات پورے اترتے ہیں صرف ان کے اوپر واجب تھی نا قربانی. تو سب کے اوپر تو واجب ہی نہیں تھی قربانی. لیکن نماز تو سب کے اوپر فرض ہے. جماعت تمام مرد حضرات کے اوپر واجب ہے انلیس کوئی شرعی عذر نہ ہو. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے کیا ہماری پرائیورٹی سیٹ ہیں؟ کیا ہم جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں؟ فکر کرنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. یاد رکھیے، قربانی کا جانور اگر خریدنے کی نیت ہو صرف تب منڈی جائیے. فالتو میں منڈیوں کے چکر کاٹنا یہ ان ایام کی ناقدری ہے. ان ایام میں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں اپنا ٹائم میکسیمائز کرنا ہے، نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناپسندیدہ ترین جگہوں پہ اپنی گھڑیاں لگا کے اس وقت کو ضائع کرنا ہے. اس ٹائم کو منڈی کے بجائے مسجد میں لگائیں اور ہر کام میں اعتدال رکھیں. ہمارے پاس اعتدال کی بہت کمی ہوتی ہے. لوگ افراط یا تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں. افراط کسی چیز کو بہت ہی زیادہ بڑھا دینا، اس کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی اس کو امپورٹنس دینا. قربانی کے جانور کا خیال رکھنا امپورٹنٹ ہے، لیکن جماعت کی نماز سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو میں نے بات بگننگ میں کی تھی، ناخنوں کو ان 10 دنوں میں نہ کٹوانا، بالوں وغیرہ کو نہ مونڈنا، یہ امپورٹنٹ ہے لیکن قربانی سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. لہٰذا اگر کسی نے کاٹ لیے تو قربانی اس کے اوپر سے ساقط نہیں ہو جائے گی، قربانی کی اپنی امپورٹنس رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان ایام کی امپورٹنس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان ایام کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ان ایام سے جو ریلیٹڈ عبادات ہیں، ان عبادات کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے. کرونا وائرس کا یہ جو پینڈیمک پھیلا ہوا ہے، اس کو ختم کر کے اللہ سبحانہ و تعالی دوبارہ سے حرمین شریفین کی رونقیں بحال فرمائے اور ہمیں بار بار ادب و احترام والی حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.